بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الولا، ولا کا بیان۔ ولا یہ ایک حکمی قرابت ہے جو آزاد کرنے سے یا باہم موالات کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس میں اگر معتق یعنی آزاد شدہ کا کوئی وارث، نسبی وارث اور اسبات نہ ہوں تو ایسی صورت میں آزاد کرنے والا اس کا وارث ہوتا ہے اور وہ اسبا کے طور پہ اس کے مال کا حقدار ہوتا ہے۔ البتہ ولا میں عورتوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے، یعنی مثال کے طور پہ باپ نے کسی کو آزاد کیا اور باپ کا انتقال ہو گیا، موتق کا پھر انتقال ہوا، موتق کے وارثین میں کوئی نہیں ہے، تو موتق یعنی جس باپ کا انتقال ہو گیا ہے اس کی مذکر اولاد کو ولا ملے گا، اس کی مؤنث اولاد جو ہے انہیں ولا میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ حدیث شریف میں ہے لیسا للنساء من الولا، عورتوں کو ولا سے نہیں ملے گا۔ ہاں، اگر عورتوں نے خود کسی کو آزاد کیا ہے اور ان کے موتق کا کوئی وارث نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ عورتیں اس کے ولا کی حقدار ہوں گی۔ ٹھیک ہے، یہ تفصیلات ولا میں ہیں، باقی تفصیل کتاب میں دیکھیں۔ یہ فرماتے ہیں اذا اعتق الرجل مملوکہ، جب کوئی آدمی اپنے مملوک کو، اپنے غلام کو آزاد کر دے اور اس مملوک کا آزادی کے بعد جب انتقال ہو تو کوئی وارث نہ ہو، فولاؤہ لہ، تو اس مملوک کی ولا اس کے مالک اور اس آزاد کرنے والے شخص کے لیے ہے۔ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ تُوتِقُ، اسی طریقے سے عورت کسی کو آزاد کر دے تو موتق کی ولا اس عورت کو ملے گی۔ فَإِن شَرَطَهُ أَنَّهُ صَائِبَةٌ، اگر موتق نے یہ کہا کہ وہ صائبہ ہے، یعنی وہ ولا سے نہیں لے گا یا اس کا ولا میں کوئی حق نہیں ہے، یا اس موتق کی ولا مسلمانوں کو دے دی جائے، یعنی اپنے آپ کے لیے ولا کی نفی کر دے۔ فَإِن شَرَطَهُ، اور اگر فَإِن شَرَطَ، اگر اس نے یہ شرط رکھی أَنَّهُ صَائِبَةٌ، کہ وہ ولا پر اس کا کوئی حق نہیں ہے، فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، تو یہ شرط باطل ہے کیونکہ یہ نص کے خلاف ہے۔ حدیث شریف میں ہے الولاء لمن آتق، ولا اسے ہے، ولا اس کے لیے ہے، ولا کا حقدار وہ ہے جو آزاد کرے۔ اب موتق اگر اس کی نفی کر رہا ہے، کہہ رہا نہیں میرا حق ہے نا، تو یہ نص کے خلاف اس کی بات ہے، اس لیے خلاف نص اس کی بات معتبر نہیں ہوگی اور یہ شرط باطل ہوگی۔ والولاء لمن آتق، ولا کا حق اسی کا ہے جو آزاد کرے۔ وَإِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ أَتَقَ،
مکاتب کا بیان اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. جب مکاتب بدلے کتابت ادا کر دے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے، اور یہ آزادی آقا کے ملک میں ہوتی ہے. مکاتب کی بحث میں ہم بتا چکے ہیں. جب آقا کی ملکیت میں ہو کر کے وہ آزاد ہوتا ہے تو جو ولا کا سبب ہے کہ کسی کو آزاد کرنا، وہ چیز یہاں پائی جا رہی ہے. اس لیے اگر کوئی اپنے مکاتب اگر بدلے کتابت ادا کر کے آزاد ہو تو اس کا جو آقا ہے اس کو وہ ولا کا حقدار ہوگا. وہ ولاؤہ للمولا، اور اس کی ولا اس کے آقا کو ملے گی. وَكَذَلِكَ ان عَتَقَ بَعْدَ الْمَوْلَى، مکاتب کے بیان میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ اگر مکاتب کے آقا کا انتقال ہو گیا تو عقد کتابت باطل نہیں ہے، بلکہ مکاتب کو حکم ہوگا کہ مولا کے جو وارثین ہیں انہیں سابقہ قسط کے مطابق بدلے کتابت ادا کرے. جب بدلے کتابت ادا کرے گا تو وہ آزاد ہو جائے گا. یہ مسئلہ ماسبق میں آ چکا ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر مولا کے بعد وہ آزاد ہو، اس کی صورت وہی ہے کہ وہ مر گیا اور اس نے بدلے کتابت اس کے وارثین کو دیا اور پھر یہ مکاتب آزاد ہو گیا. فَوَلَاؤُهُ لِوَرَثَةِ الْمَوْلَى، تو اس کے مولا کے جو وارثین ہیں وہ ولا کے حقدار ہوں گے. ان کی ملکیت میں آزادی ہو رہی ہے، اس لیے ولا پر انہی کا حق ہوگا. وَإِن مَاتَ الْمَوْلَى عَتَقَ مُدَبَّرُوهُ وَأُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ. مدبر اور ام ولد کا بیان ما سبق میں آ چکا ہے کہ اگر آقا کا انتقال ہو جائے تو مدبر غلام بھی آزاد ہو جاتے ہیں اور امہات الاولاد بھی آزاد ہو جاتی ہیں. لیکن یہ ملکیت بھی یہ آزادی بھی آقا کی ملکیت میں ہوتی ہے. وہ آزاد ہو رہے ہیں، یعنی اس کی ملکیت ہے آقا کی، مرنے کے بعد آزاد ہو گئے. اس لیے اگر مدبر آقا کے مرنے کے بعد یا ام ولد آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہو جائیں تو اور ان کا کوئی وارث نہ ہو تو آقا ہی کے لیے ان کی ولا ہے، یعنی اس کے جو وارثین ہیں وہ ولا کے حقدار ہوں گے. مذکر وارثین اس کو میں بتا چکا ہوں. مؤنث وارثین کو ولا میں کوئی حق نہیں ہوتا ہے، وہ نیچے بیان بھی آئے گا. وَوَلَاؤُهُمْ لَهَا، اور مدبر اور امہات الاولاد کی ولا یہ اسی آقا کے لیے ہے اور اس کے واسطے سے اس کے مذکر اولاد کے لیے، کیونکہ انہیں جو آزادی مل رہی ہے یہ اس کے ام ولد بنانے اور مدبر بنانے ہی کی وجہ سے آزادی مل رہی ہے. وَمَن مَلَكَ زَارَهَ مِن مَحْرَمٍ مِّنْهُ، اور جو اپنے کسی قریبی رشتہ دار کا مالک ہو جائے، عَتَقَ عَلَيْهِ، تو وہ اس پر آزاد ہو جائے گا. وَوَلَاؤُهُ لَهُ، اور سبب ولا یعنی اس کی ملکیت میں آزادی ہو رہی ہے. یہ چیز یہاں پر پائی جا رہی ہے، اس لیے وہی اس کا حقدار بھی ہوگا اگر کوئی دوسرا وارث نہیں ہے تو. وَوَلَاؤُهُ لَهُ، اور وہی اس کی ولا کا حقدار ہوگا. یہاں سے پھر مسئلے کی نوعیت ذرا تفصیلی آ رہی ہے اور تھوڑی سی صورت بدل رہی ہے. وَإِذَا تَزَوَّجَ عَبْدُ رَجُلٍ أَمَةَ الْآخَرِ، اور جب کسی آدمی کا غلام دوسرے کی باندی سے نکاح کر لے، اجازت ہو آقا کی طرف سے، غلام کے آقا کی طرف سے، باندی کے آقا کی طرف سے اجازت ہے، کسی آدمی کے غلام نے دوسرے کی باندی سے نکاح کر لیا، نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد فَآتَقَ مَوْلَى الْأَمَةِ الْأَمَةَ، منکوحہ باندی کے مولا نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا تو اسے خیار عتق ہوگا. اس کا بیان آپ ماسبق میں پڑھ چکے ہیں، وہ الگ بحث ہے نا. یہاں مسئلہ دوسرا انہیں بتانا ہے.
تو باندی کے آقا نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا، وہی حامل من العبد، اور وہ اپنے غلام شوہر سے حمل سے ہے، وہ اس کے حمل سے ہے، باندی اس کی منکوحہ تھی ہے نا، تو اس کے حمل سے وہ ہے، عتقت و عتق حملھا، تو باندی کو اس نے آزاد کیا ہے اس کے آقا نے، باندی تو آزاد ہی ہو جائے گی، باندی کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اس کا جز ہے، وہ اسی باندی کے تابع ہے، اس لیے وہ بھی کیا ہے، آزاد ہو جائے گا۔ لیکن یہ مسئلہ آپ ماہ سبق میں پڑھ چکے ہیں، جب 6 ماہ کے اندر اندر پیدا ہوگا تب آزاد ہوگا، تاکہ یہ کنفرم ہو سکے کہ جب اس باندی کو آزاد کیا گیا ہے اس وقت یہ شکم میں تھا۔ اگر 6 ماہ کے بعد پیدا ہوگا تو امکان ہے کہ جس وقت اس کو آزاد کیا ہے اس وقت وہ شکم میں نہیں تھا، بلکہ بعد میں نطفہ قرار پایا ہو، ہے نا، یہ امکان ہوگا۔ اس لیے اگر 6 ماہ کے اندر اندر اس کی پیدائش ہو جائے تو باندی تو آزاد ہی ہوگی، اس کا حمل بھی آزاد ہو جائے گا۔ اور حمل کی ولا اگر یہ پیدا ہوا پھر انتقال کر جائے تو اس کا مال جو ہے کوئی اور وارث نہیں تو کسے ملے گا؟ یہ کہتے ہیں لے مولا لوں، جیسے ماں ہے اگر اس کا انتقال ہو تو اس کے آقا کو اس کی اولاد ملے گی نا، ایسے ہی اس کا بیٹا بھی اسی کے تابع ہو کر کے آزاد ہوا ہے، اس لیے بیٹے کی ولا بھی ماں کے آقا کو ملے گی، ہے نا، یعنی باپ کے آقا کو نہیں ملے گی بلکہ ماں کے آقا کو، باپ تو ابھی غلام ہی ہے نا، ماں کے تابع ہو کر یہ آزاد ہوا، اس لیے حمل کی ولا جو ہے یہ ماں کے آقا کے لیے ہے، لا ينتقل عنہ ابدا، اور ماں کے آقا سے ولا منتقل نہیں ہوگی کبھی بھی، جبکہ 6 ماہ کے اندر اندر وہ پیدا ہو جائے تو یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ماں کے مولا سے منتقل ہو کر کے وہ باپ کے مولا کی جانب چلا جائے، بلکہ یہ ماں کے آقا کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوگا۔ فَإِنْ وَلَدَتْ بَعْدَ عِتْقِهَا لِأَكْثَرَ مِنْ 6 أَشْهُرٍ وَلَدًا، لیکن اگر اپنی آزادی کے 6 ماہ سے زیادہ مدت کے بعد وہ بچہ جنے، یہ حکم کب کا تھا کہ 6 ماہ کے اندر اندر بچہ پیدا ہو جائے، تو وہ حکم ہے جو اوپر ابھی بیان ہوا۔ اور اگر باندی کو اس نے آزاد کیا، بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ حمل سے ہے لیکن بچے کی پیدائش آزادی کے 6 ماہ کے بعد ہوئی، فَوَلَاؤُهُ لِمَوْلًى، تو ابھی باپ آزاد ہے نہیں، باپ تو غلام ہی ہے، اس لیے اس حمل کی ولا ماں کے آقا کے لیے ہوگی، جیسے ماں کی ولا اس کے آقا کے لیے ہے، ایسے ہی اس کے حمل کی ولا بھی ماں کے آقا کے لیے ہے۔ لیکن 6 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے، اس لیے اگر باپ بھی آزاد ہو جائے، فَإِنْ أُوتِقَ الْأَبُ، پہلے والی صورت میں کیا تھا کہ ماں کے مولا سے ولا منتقل نہیں ہوگی، لیکن اس صورت میں جب 6 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے، اگر باپ بھی آزاد کر دیا جائے، فَإِنْ أُوتِقَ الْأَبُ، اگر باپ بھی آزاد کر دیا جائے، جَرَّ وَلَا ابْنِهِ، تو اپنے بیٹے کی ولا کو کھینچ لائے گا، یعنی ماں کے مولا سے ولا منتقل ہو کر کے باپ یعنی غلام کے آقا کی جانب منتقل ہو جائے گی، فَإِنْ أُوتِقَ الْأَبُ، تو اور اگر باپ آزاد کر دیا جائے، جَرَّ وَلَاءَ ابْنِهِ، تو وہ اپنے بیٹے کی ولا کو کھینچ لائے گا، وَانْتَقَلَ عَنْ مَوْلَى الْأُمِّ إِلَى مَوْلَى الْأَبِ، اور ولا یہ ماں کے آقا سے باپ کے آقا کی جانب منتقل ہو جائے گی، کیونکہ پہلی صورت میں باپ کے اندر اہلیت ہی نہیں تھی، اس وجہ سے ماں کے آقا کو ولا کا حقدار مانا گیا، اور جب 6 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوا اور باپ بھی آزاد کر دیا گیا ہے تو باپ کے اندر ولا کی اہلیت پائی جا رہی ہے، اس لیے
وہ اپنے بیٹے کی ولا کو کھینچ کر کے اپنے آقا کی جانب لے آئے گا، وہ حقدار ہوگا۔ یہ مسئلہ اپنی دونوں صورتوں کے ساتھ یہاں پورا ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ایک دوسرا مسئلہ، وَمَن تَزَوَّجَ مِنَ الْعَجَمِ بِمُعْتَقَةِ الْعَرَبِ، کسی عجمی نے جو آزاد ہے، عرب کی آزاد کردہ عورت سے نکاح کیا، کوئی عورت ہے وہ کسی عربی کی آزاد کردہ ہے، اور جو شوہر ہے وہ کیا ہے؟ عجمی ہے۔ عجمیوں کے بارے میں آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے انساب ضائع کر دیے، ان کا نسب محفوظ نہیں ہے نا، بلکہ 1400 سال سے ہم یہ سن رہے ہیں، بلکہ جو عجمی ہیں وہ برابر یہ سن رہے ہیں کہ عجمیوں نے اپنا نسب ضائع کر دیا ہے، اپنا نسب محفوظ نہیں رکھا۔ اس کے بعد بھی عجمیوں کی توجہ اس جانب نہیں گئی کہ لاؤ اب سے محفوظ کرنا شروع کر دیں، تو 1400 سال کا نسب نامہ محفوظ کر لیتے تو اب تک بڑا لمبا ہو جاتا ہے نا، لیکن اس کے بعد بھی اس کی جانب ان کی توجہ نہیں ہوئی، اس پر کوئی توجہ نہیں ان کی ہے نا۔ لیکن اہل عرب کا حال کیا تھا؟ اپنے باپ دادا کا نسب تو اپنے باپ دادا کا، اپنے گھوڑے اور اپنے گدھے اور اپنی بکریوں کا نسب بھی یاد رکھتے تھے، ہے نا، تو ان کا نسب محفوظ ہے، عجمیوں کا نسب محفوظ نہیں ہے۔ تو ومن تزوج من العجم، عجمیوں میں سے جو شخص عرب کی آزاد کردہ عورت سے نکاح کر لے، فولدت لہو اولادا، اور اس عجمی سے اس معتقہ عرب سے بچے پیدا ہوں، اس عجمی کے اس معتقہ عرب سے بچے پیدا ہوں، وہ بچے جنیں، فولاؤ ولدہا لموالیہا، تو اس معتقہ کے بچوں کی ولا اس کے موالی، اس کے آزاد کرنے والوں کے لیے ہے۔ اگر وارثین نسبی وارثین نہیں ہیں تو اس کے موالی جو ہیں، اس کے آزاد کرنے والے جو ہیں وہ اسبا ہوں گے، دوسرے لوگوں کو اس کا حق نہیں ہوگا، کیونکہ ان لوگوں نے اپنا نسب محفوظ ہی نہیں رکھا۔ جب نسب محفوظ نہیں ہے تو کس کو دیا جائے؟ اس لیے امام اعظم اور امام محمد یہ فرماتے ہیں کہ اس کے بچے کی ولا جو ہوگی وہ اس کے موالی کے لیے ہوگی۔ یہ امام اعظم اور امام محمد رحمہم اللہ کا قول ہے، کیونکہ ولائے عتاقہ جو ہے یہ قوی ہے، اور عجمیوں کا نسب جو ہے یہ محفوظ نہ ہونے کی بنیاد پر ضعیف ہے، اس لیے جو قوی ہے وہ حقدار ہوگا۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یکون ولاء اولادها لابیہم، اس کے اولاد کی ولا اس کے باپ دادا کے لیے ہے نا، کیونکہ وہ فرماتے ہیں نسب بہرحال قوی ہے، لیکن جب نسب محفوظ ہو تب، لأن النسب الی الآباء، کیونکہ نسب باپ سے چلتا ہے، وولاء العتاقۃ تعصیب، اور ولائے عتاقہ کیا ہے؟ تعصیب ہے، یعنی مولا یہ اسبا ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر وہ اسبا ہو جاتا ہے۔ جب کوئی اور اسبا نہیں ہوگا تو مولا العتاقہ جو ہے، آزاد کرنے والا آقا جو ہے، وہ اس کا اسبا ہوگا۔ فإن كان للموتق عصبۃ من النسب فهو أولى منه، اور اگر اس موتق جو آزاد کیا گیا ہے غلام، اگر اس کا کوئی نسبی اسبا موجود ہو، اسبا اسے کہتے ہیں کہ پہلے اسبا نہیں سمجھ میں آئے گا، ایک ہوتا ہے اصحاب فرائض اور ایک ہے اسبا۔ اصحاب فرائض ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کا شریعت نے صاف صاف حصہ متعین کر دیا ہے کہ اس کو نصف ملے گا، اس کو سمن ملے گا، اسے ربو ملے گا، اسے سدس ملے گا وغیرہ، ہے نا۔ جیسے شوہر ہے، کبھی اسے نصف ملتا ہے، کبھی ربو ملتا ہے، بیوی ہے، کبھی اسے ربو ملتا ہے، کبھی سمن ملتا ہے نا۔ بنت ہے، کبھی نصف پاتی ہے، کبھی ثلثان پاتی ہیں، کبھی اسبا بھی ہو جاتی ہیں۔
تو جن کا حصہ شریعت نے متعین کر دیا ہے کہ اس کو یہ ملے گا، اس کو یہ ملے گا، اس کو یہ ملے گا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصحاب فرائض۔ اور جن کا حصہ متعین نہیں ہے بلکہ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اصحاب فرائض جو ہیں انہیں ان کے متعین حصے کے مطابق مال دے دیا جائے، پھر جو باقی بچے اس باقی بچے ہوئے مال کو جو لیتا ہے اصحاب فرائض کی موجودگی میں، اسی کو اسبا کہا جاتا ہے۔ اور اگر اصحاب فرائض نہیں ہیں تو جو پورے مال کا وارث ہوتا ہے اسی کو اسبا کہا جاتا ہے۔ یعنی اسبا کی دو تفصیل ہے، ایک تو یہ کہ اصحاب فرائض موجود نہیں ہیں تو اصحاب فرائض کی عدم موجودگی میں جو شخص پورے مال کا حقدار ہو، اور اصحاب فرائض کی موجودگی میں ان سے بچے ہوئے مال کا جو حقدار ہو، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اسبا کہتے ہیں، ہے نا۔ جیسے باپ ہے اور بیٹا ہے نا، باپ ہے اور بیٹا ہے، تو باپ یہ اصحاب فرائض میں سے ہے، کبھی کبھی اسبا بھی ہوتا ہے اس مسئلے میں، باپ اصحاب فرائض میں سے ہے، یعنی اسے سدس ملے گا۔ کتنا ملے گا؟ سدس۔ تو 6 میں سے 1 باپ کو دے دیں گے، 1 دینے کے بعد کتنا بچا؟ 5۔ اس باقی بچے ہوئے مال کا ابن، یہ ابن ہمیشہ اسبا ہوتا ہے، وہ حقدار ہوگا، ہے نا۔ سمجھ میں آ گیا؟ باقی تفصیل اسی کتاب میں اخیر میں پڑھیں گے، اور اگر اس میں نہیں پڑھا تو سادسہ میں اس میں آئے گا، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ ساری تفصیل اس میں سمجھ لیں۔ سادسہ میں جب سراجی پڑھیں گے تو ساری تفصیلات وہاں آ جائیں گی۔ وَوَلَاءُ الْعَتَاقَةِ تَعْصِيبٌ فَإِنْ كَانَ لِلْمُعْتَقِ عَصَبَةٌ مِّنَ النَّسَبِ، اگر موتق کا کوئی نسبی عصبہ ہے، یعنی بیٹا ہے اس کا، باپ ہے اس کا، تو یہ نسبی اسبات ہیں، ہے نا۔ اسبا کی 4 قسمیں ہیں، وہ ساری تفصیلات بعد میں۔ تو اگر موتق کا کوئی نسبی اسبا ہے فہو اولا منہ، تو وہ آقا سے زیادہ راجح ہوگا، یعنی پہلے اس نسبی اسبا کو دیا جائے گا، اگر وہ نہیں ہے تب اس کا نمبر آتا ہے نا، آزاد کرنے والے کا۔ فَإِن لَّمْ تَكُن لَّهُ عَصَبَةٌ مِّنَ النَّسَبِ، اور اگر اس موتق کا کوئی نسبی اسبا نہیں ہے فَمِيرَاثُهُ لِلْمُوتِق، تو اس موتق کی میراث موتق کے لیے، یعنی آقا کے لیے، آزاد کرنے والے کے لیے ہوتی ہے۔ فَإِن مَاتَ الْمَوْلَى، اور اگر آقا کا انتقال پہلے ہو جائے، ثُمَّ مَاتَ الْمُوتَقُ، اور پھر موتق جو آزاد کیا گیا ہے اس کا انتقال ہو، فَمِيرَاثُهُ لِبَنِي الْمَوَالِي، تو اس موتق کی میراث موتق کی مذکر اولاد کے لیے ہے، موتق کی مذکر اولاد کے لیے ہے، دونا بناتی ہے، مؤنث اولاد کے لیے نہیں۔ حدیث پاک کا جملہ ہی یہی ہے، وَلَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَلَاءِ، عورتوں کا ولا میں کوئی حق نہیں، یہ حدیث شریف کا جملہ ہے نا۔ تو اگر موتق کا انتقال، اس میں ہے، کتابی میں موجود ہے، اگر موتق کا انتقال ہو گیا تو موتق کے جو مذکر اولاد ہیں وہ ولا کے حقدار ہوں گے، اس کی جو مؤنث اولاد ہے وہ ولا میں، ان کا ولا میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ حدیث رسول ہے، لیس للنساء من الولا، عورتوں کا ولا میں کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں اگر عورتوں ہی نے آزاد کیا ہے کسی کو تو وہ خود موتقہ ہے، وہ خود کیا ہے؟ موتقہ ہے، اس لیے موتقہ ہونے کی بنیاد پر وہ ولا کی حقدار ہوگی، وارث تو نہیں ہوگی کہ باپ نے آزاد کیا تھا، باپ کا انتقال ہو گیا، اب باپ کی مذکر اور مؤنث اولاد سب کا ولا میں حق ہو جائے، نہیں، صرف مذکر اولاد کا حق ہوگا۔ لیکن اگر مؤنث نے خود ہی کسی کو آزاد کیا ہے تو وہ مؤنث اس موتق کے ولا کی حقدار ہوگی، ہے نا۔ اسی کو حدیث پاک میں فرمایا جا رہا ہے، یہ حدیث کا جملہ پورا ہے، الا ما آتقنا، مگر جن کو انہوں نے خود آزاد کیا، او آتق من آتقنا،
یا جس کو انہوں نے آزاد کیا تھا اس نے کسی کو آزاد کیا. عورت نے کسی کو آزاد کیا, اس موتق نے کسی کو آزاد کیا. یہ موتق ثانی جو ہے یہ انتقال کر گیا, اور پھر موتق اول جو تھا وہ بھی دنیا میں نہیں ہے کہ وہ موتق ثانی کی ولا کا حقدار ہو, بلکہ موتق اول کی موتقہ عورت موجود ہے, تو موتق ثانی کی ولا کی حقدار وہی عورت ہوگی. ٹھیک ہے. او کاتبنا او کاتبہ من کاتبنا, یا کسی کو انہوں نے مکاتب بنا لیا اور وہ آزاد ہوا, یا جس کو انہوں نے یعنی عورت نے مکاتب بنایا تھا اس نے کسی کو مکاتب بنایا. او دبرنا او دبرا من دبرنا, یا اس کو یا کسی کو عورت نے مدبر بنایا یا اس نے کسی کو مدبر بنایا جس کو انہوں نے مدبر بنایا تھا, تو عورت ان کے ولا کی حقدار ہوگی, ہے نا. یہ مکاتب کا اور مدبر کا بیان اوپر آ چکا ہے کہ ان کا آقا جو ہوتا ہے ان کی ولا کا حقدار ہوتا ہے. تو یہاں ان کی مالکن جو ہے عورت ہے, اس لیے وہ ان کے ولا کی حقدار ہوگی. اس کے بعد ایک جملہ یہ کہہ رہے ہیں, او جرا ولا ان موتقہن او موتقو موتقہن, یا ان کا عورتوں کا موتق ولا کو کھینچ لائے عورت کی طرف, یہ ان کے موتق کا موتق ولا کو کھینچ لائے عورت کی طرف, اس کی طرف کھینچ لائے. یہ جر کی صورت کیا ہوگی کہ عورت کا جو موتق ہے وہ ولا کو عورت کی جانب کھینچ لائے. اس کی صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک عورت ہے, اس نے اپنے غلام کا نکاح کسی آزاد عورت سے کر دیا. کسی عورت نے اپنے غلام کا نکاح کسی آزاد عورت سے کر دیا, اس آزاد عورت نے بچہ جنا, تو یہ بچہ کیا ہوگا, ماں کے تابع ہو کر کے آزاد ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور اس بچے کی ولا کس کے لیے ہوگی, ماں کے آزاد کرنے والے کے لیے ہوگی, ہے نا. لیکن اگر وہ عورت جس نے اپنے غلام کا نکاح اس عورت سے کیا تھا, اگر وہ عورت اپنے غلام کو بھی آزاد کر دے تو یہ غلام اس کی بیوی کے لڑکے کی ولا کو, ہے نا, اس کی بیوی کے آقا سے کھینچ کر کے اپنی مالکن کی طرف لے آئے گا. اوپر ایک صورت پڑھ بھی چکے ہیں, ہے نا. سمجھ میں بات آ رہی ہے. ایک ایک جملہ ایک ایک لفظ پر جب توجہ رہے گی تبھی ہوگا, ہے نا. نکاح کر دیا اپنے غلام کا کسی آزاد عورت سے, یہ آزاد عورت کسی کی آزاد کردہ ہے نا. ان دونوں کا نکاح ہو گیا. اس عورت نے اپنے غلام کا نکاح اس سے کیا ہے, یہ بھی کسی کی موتقہ ہے پہلے سے, دونوں کا نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد بچہ پیدا ہوا, تو اب بچہ ماں کے تابع ہو کر کے کیا ہوگا, آزاد ہوگا. ماں کی ولا کا حقدار کون تھا, اس کا موتق, تو اس کے بچے کی ولا کا حقدار کون ہوگا, اسی ماں کا موتق ہی ہوگا, ہے نا. لیکن اگر یہ عورت اپنے غلام کو آزاد کر دے تو جو غلام ہونے کی وجہ سے اپنے لڑکے کی ولا کو کھینچ کر کے اپنے مالکن کی طرف نہیں لا پا رہا تھا غلام ہونے کی وجہ سے, جب یہ اسے آزاد کر دے گی تو اب اس کے لڑکے کی ولا, ہے نا, جس کا حقدار یہ ہو رہا تھا, آزاد ہونے کے بعد یہ اس ولا کو کھینچ کر کے اس کی طرف لے آئے گا. ٹھیک ہے, سمجھ میں بات آ گئی ہے. اب آڈیو میں تو کوئی سمجھے گا تو بڑا مشکل ہوگا, ہے نا. میں اس کو ہر چیز آڈیو میں سمجھانا بڑا مشکل ہے نا. صرف جملے ہم بتا سکتے ہیں, مثالیں فرض کرنا دوسرے کا کام, سامنے والے کا. غور کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا, لیکن اب ہم نقشہ بنا کر کے صورت بنا کر کے تو آڈیو میں نہیں سمجھا سکتے. جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اتنا ہم نے بتا دیا ہے.